الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعونهم ويلعونكم. قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا ما أقام فيكم الصلاة. قال لا ما أقام فيكم الصلاة. رواه مسلم في كتاب الإمارة. امام مسلم علیہ رحمہ نے جہاں پر حکمرانوں کی باب باندھا ہے اسی میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. راوی حدیث حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے حکمران اور برے حکمرانوں کی اللہ کے نبی نے علامت بیان کی ہے. اچھے حکمران کون ہیں اور برے حکمران کون ہیں، اگر کسی کو پہچاننا ہے تو اس حدیث کو آپ اگر لیں تو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے حکمران کی نشاندہی اللہ کے نبی نے بیان کی ہے. راوی حدیث حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. اللہ کے نبی نے فرمایا خیار ائمتکم، لوگو تم میں سب سے بہترین حکمران وہ لوگ ہیں الذین تحبونہم، جن سے تم محبت کرتے ہو، ویحبونکم، اور وہ تم سے محبت کرتے ہیں، وتصلون علیہم، اور تم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہو، ویصلون علیکم، اور وہ تمہارے لیے رحمت کی دعائیں کریں. دیکھیے حدیث کے پہلے ٹکڑے میں اللہ کے نبی نے اچھے حکمران کون ہوتے ہیں ان کی آپ نے دو علامتیں بیان کی. پہلی علامت اچھا حاکم، اچھا حکمران وہ ہوتا ہے جن کی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں میں لوگوں کی محبت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو آپ نے اپنے علاقے کا MLA بنایا، حاکم ہے آپ کا، حکمران ہے وہ آپ کا لیڈر ہے. تو اچھا لیڈر کون؟ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جب آپ اس کو ووٹ ڈال کر جتاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اپنا مفاد نہیں سوچتا ہے بلکہ وہ آپ کے ووٹ کے حق میں وہ آپ کے لیے محبت کرتا ہے. آپ کبھی بھی جاؤ، رات کے 24 گھنٹے میں جاؤ، دن کے 24 گھنٹے میں آپ جاؤ، وہ آپ سے محبت سے بات کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس آپ کی محبت ہوتی ہے. وہ کبھی بھی آپ جاؤ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. تو اچھا لیڈر وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرے اور لوگ اس کو دیکھ کر اس سے محبت کرے، اچھا لیڈر ہے. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، اچھا لیڈر وہ ہے جس کے لیے لوگ رحمت کی دعائیں کرے کہ اللہ ہمارے لیڈر کو اللہ تو جو ہے زندگی دے، اس کے تمام اللہ تعالیٰ مشکلوں کو دور کر. تو اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو لوگ اس کے لیے آٹومیٹک دعا کرے، اور وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کے لیے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتا ہے کہ اللہ میری جو جنتا ہے، میری جو رعایا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر تو رحم کر، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر. تو اچھا لیڈر ایسا ہوتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز جنہیں 5واں خلیفے کے نام سے لوگ جانتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے یہ ایک اچھے لیڈر تھے، ایک اچھے حاکم تھے. آپ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا ہے کہ مرض الموت کے عالم میں جب وفات کا وقت قریب تھا تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں سیرت لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے رات میں اس دن جس دن آپ کی موت ہونے والی تھی، رات میں آپ اٹھ کر جو ہے رونے لگے. بیوی جو ان کی فاطمہ نام بیوی کا، کہا کہ اے ہمارے شوہر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کا لیڈر بنایا تھا. مجھے ڈر اس بات کا ہے
کہ میں اللہ کے پاس جاؤں تو اللہ تعالیٰ کل مجھے پوچھے گا کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تجھے ہم نے لوگوں کا لیڈر بنایا تھا، تو نے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اور یہ واحد خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں آپ پڑھ لیں، عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آپ پڑھ لیں، ان کے خلافت میں یا ان کے حکومت میں شیر اور بکری دونوں ایک ہی کنویں سے پانی پیتے۔ شیر کو مجال نہیں ہوتی کہ وہ بکری پر حملہ کرے۔ اتنا عدل والا، اتنا عادل زمانہ آپ کا گزرا کہ کوئی انسان کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے سسٹم بنایا تھا۔ تو پھر وہ عمر بن عبدالعزیز دیکھیے مرتے وقت انہیں ڈر ہو رہا اس بات کا کہ کل اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے پوچھے گا کہ عمر بن عبدالعزیز، ہم نے تجھے لوگوں کا تجھے ہم نے لیڈر بنایا تھا، تو نے اپنی لیڈری میں کن کن کو ستایا، کن کن کو پریشان کیا۔ آج ہمارے پاس کئی لیڈر ایسے ہیں 5 سال میں ایک بار جو ہے آتے ہیں اور 5 سال کے بعد دوبارہ آ کر جو ہے آپ کے پاس بھیک مانگتے ہیں اونٹ کی، لیکن 5 سال کے بعد آپ کو بھول جاتے ہیں، جیسے ہی ووٹ ڈالتے ہیں جیت جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو بھول جاتے ہیں۔ آپ کون وہ کون معلوم نہیں۔ اگر آپ ان کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ سے ایک دم ان کا بیہیویئر بالکل غلط ہوتا ہے، جبکہ پھر آپ کے پاس جو وہ لوگ مانگنے آتے ہیں تو پھر ایک دم نرمی کے ساتھ آ کے آپ سے جو ہے بھیک مانگتے ہیں، بھائی ہم کو جتاؤ، ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ کریں گے ایسا کریں گے ویسا کریں گے، یہ کہیں گے ایسا کریں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین لیڈر وہ ہے، بہترین حکمران وہ ہے جو لوگوں سے محبت کرے اور وہ لوگوں سے محبت کرے، اور لوگ اس کے لیے رحمت کی دعا کرے، وہ لوگوں کے لیے رحمت کی دعا کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمْ، لوگوں تم میں سے سب سے برا لیڈر وہ ہے، برا حکمران وہ ہے الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، جن کی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ نفرت کریں، جن کی حرکتوں کو دیکھ کر لوگ نفرت کریں، اور وہ کیا کرے؟ لوگوں سے نفرت کرے۔ لوگ کیا کرے؟ اس کی حرکت کو دیکھ کر نفرت کرے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں جو ہے دشمنیوں کو پال کر جو ہے اپنے دلوں میں لوگوں کے خلاف دشمنی پال کر جو ہے لوگوں سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ برا لیڈر ہے۔ ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، ظاہر میں اچھی بات کرتا ہے، لیکن پیٹ پیچھے جو ہے آپ کے خلاف دشمنی کرتا ہے، یہ آپ کا برا لیڈر ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وَتَلْعُونَهُ، برا لیڈر وہ ہے جس کے لیے لوگ جو ہے بد دعا کریں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کرے کہ اللہ اس لیڈر کو تو غارت کر دے۔ وہ کیا کرے؟ لوگوں سے جو ہے لوگوں کے بارے میں اللہ سے بد دعا کرے کہ اللہ لوگوں کو تو غارت کر دے، یہ برا لیڈر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول افلا ننابذهم، کیا جب ایسے لیڈر ہمارے ہوں، ایسے حکمران ہوں، تو کیا اللہ کے رسول ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم ان سے بیعت کو توڑ دیں؟ جو بیعت ہم نے لی تھی کیا ہم ان سے بیعت کو واپس کر لیں، بیعت کو توڑ دیں؟ دیکھیے یہاں پر جواب دیکھیے اللہ کے نبی کا کیا ہے۔ نبی نے کہا لا ما اقاموا الصلاۃ، لا ما اقاموا الصلاۃ، 2 مرتبہ آپ نے ریپیٹ کیا جملے کو۔ آپ نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول جب ایسے برے لیڈر ہمارے بن جائیں تو کیا ہمیں اس بات کی اجازت ہے کہ ہم ان سے بیعت جو ہم نے لی کیا ہم اس سے توڑ سکتے ہیں؟ نبی نے کہا لا، نہیں توڑ سکتے۔ کب تک؟ ما اقاموا الصلاۃ، جب تک کہ وہ جو لیڈر جن کو تم نے لیڈر بنایا ہے اگر وہ نماز کو نہ پڑھیں یا نماز کو چھوڑ دیں یا نماز کا انکار کر دیں یا سرے سے نماز کو جو ہے نماز سے غفلت کریں، تو پھر تمہیں اجازت اس بات کی ہے کہ تم ان سے لی گئی بیعت کو توڑ سکتے ہو۔ کب تک؟ جب تک کہ وہ لوگ نماز کو قائم نہ کریں، نماز کے پابند نہ بنے، نماز کے عادی نہ بنے۔ جب تک تم دیکھو کہ تمہارا لیڈر جس کو تم نے بنایا اگر وہ نمازی نہیں ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم ایسے لیڈر سے جو تم نے بیعت لی ہے اسے واپس لے سکتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اجازت دی۔ تو معلوم کیا ہوا اس حدیث سے؟ ایک اہم نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک نماز کی بہت بڑی تعظیم ہے، نماز کی بہت بڑی قدر ہے، کیونکہ ایک آدمی، ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم میں حد فاصل یعنی فرق کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز۔ من اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، دین کی عمارت کو اس نے محفوظ کیا۔ ومن ترکہا فقد ہدم الدین، اور جس نے اس نماز کا انکار کیا
تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ تو معلوم کیا ہوا ہمیں اور آپ کو اس بات کی اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ نماز اللہ کے نزدیک ایک بڑی عظمت والی عبادت ہے، ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ اسی عبادت کے عوض میں ایک آدمی مسلمان بنتا ہے، اور جب کوئی آدمی اس کا سرے سے انکار کرتا ہے تو پھر وہ آدمی کافر بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ نبی نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی نماز کو جان بوجھ کر عمدن چھوڑ دیتا ہے تو پھر آپ نے کہا فقد کفر، تو وہ آدمی اپنے اس عمل کے ذریعے سے وہ آدمی کافر بن جاتا ہے۔ تو یہ حدیث ان لیڈروں کے لیے ہے جن کے پاس اچھے عادتیں ہیں، تو ان کے لیے حدیث بشارت کا کام کرتی ہے، اور جن کے پاس یہ علامتیں نہیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے تو ایسے لیڈروں کو بچنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ علامتیں پیدا نہ کرے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں اس حدیث کی روشنی سے پتہ چلی ہیں صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جسے اپنا لیڈر بنائیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہم اپنا لیڈر منتخب کریں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Yeah.